ایک ہی ہفتے کے اندر دو معاملہ پیش آیا اور دونوں دین کی خدمت کرنے والے ہی تھے۔ ظالموں نے بڑی بے رحمی سے دونوں کا قتل کر دیا۔ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، ایک ہیں مولانا فاروق صاحب جو مدرسہ کے ذمہ دار تھے، اور ایک ہیں مولانا محمد اکرم صاحب جو مسجد کے امام تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک ہی ہفتے میں ایسا معاملہ پیش آیا جسے سن کر انسانیت شرمشار ہو گئی۔ ایک معاملہ سنیچر کے دن کا اور دوسرا معاملہ منگل کے دن کا ہے۔ سب سے پہلے آپ پہلی تصویر پر نظر ڈالیں۔ یہ پہلی تصویر مولانا محمد اکرم صاحب کی ہے۔ یہ مراد آباد کے کسی بستی میں، کہا جاتا ہے کہ بھینسیا کوئی بستی ہے یا بھینسی کر کے کوئی بستی ہے، وہاں یہ 2009 سے امامت کرتے تھے، اور یہ دل کے بڑے اچھے تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ ان کا رویہ، ان کا کیریکٹر، بولنا چلنا بہت خوب تھا۔ لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے اور ان سے میل جول بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہر شخص کے دل میں اس کے لیے جگہ تھی۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے اخلاق سے، ان کے اخلاص سے غیر مسلم بھی متاثر تھی۔ چاروں طرف مولانا کی واہ واہ ہوتی تھی۔ کوئی زبان ایسی نہیں تھی جس پر مولانا کی تعریف نہ ہو، مولانا کی بڑائی نہ کی جائے، کوئی ایسا شخص نہیں تھا۔ یعنی کہ ہندو اور مسلم دونوں سماج میں مولانا کی تعریف کے پھول باندھے جاتے تھے، مگر نہ جانے کس کو اندر ہی اندر مولانا سے دشمنی تھی، اور نہ جانے کون سا بدلہ لینا تھا اور کس چیز کا انتقام لینا تھا۔ منگل کا یہ واقعہ ہے۔ مولانا اس گاؤں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹی تھی، اور ایک ہی شادی تھی، مطلب ایک اہلیہ۔ اتفاق سے ان کی بیوی بچوں کو لے کر کہیں گئی تھی، یا تو میکے گئی تھی یا سسرال گئی تھی۔ مولانا اپنے گھر میں رہ رہے تھے۔ اچانک سے رات میں یہ معاملہ ہوا۔ صبح سویرے 5 ساڑھے 5 بجے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ مولانا کی لاش پڑی ہوئی ہے اور گولی ماری گئی ہے، اور جس ہتھیار سے، جس تمنچے سے گولی ماری گئی تھی، شاید کہ وہ تمنچہ وہیں موجود بھی تھا۔ پولیس مولانا کی لاش کو اپنے انڈر لیتی ہے، اور پولیس کا جو کام ہے آگے کرنے کا، وہ کام پولیس کرتی ہے۔ یہ معاملہ منگل کے دن پیش آیا۔ یہ دین کی خدمت کرنے والے مولانا محمد اکرم صاحب تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں دین کی خدمت کرنے والے ائمہ مساجد یا مدرسے کے جو اسٹاف یا مدرس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش بھی آئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ مساجد بھی اب سیف نہیں رہے۔ کب کس وقت نہ جانے ظالم آئیں گے اور کس کو اپنا نشانہ بنائیں گے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ائمہ مساجد کو چاہیے کہ اپنی حفاظت خود کرے۔ امت کا درد ہے آپ کے اندر، اچھی بات ہے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مگر اپنی حفاظت اور اپنی کفالت کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لیں، اور اپنے خدا کو کہیں کہ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آپ نے دیکھ لیا اتنے خوبصورت اور اخلاق کے اتنے حسین مولانا محمد اکرم صاحب، لیکن یہ دنیا سے چلے گئے۔ ظالموں نے گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی، اور شرمناک واقعہ یہ ہو گیا۔ اسے سننے کے بعد آنکھ سے پانی نہیں بلکہ خون کے آنسو نکلتے ہیں، سینہ چھلی ہو جاتا ہے۔ کون ہے گولی مارنے والا، ہتیا کرنے والا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جب میڈیا والوں نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، کیا مولانا کی کسی سے دشمنی تھی، کسی سے رنجش تھی، یا کوئی مولانا سے جلس رکھتے تھے، تو لوگوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مولانا دل کے بڑے اچھے تھے، ہندو مسلم دونوں سماج میں مولانا کی تعریف خوب ہوتی تھی۔ مگر گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ہم سب کو بھی نہیں معلوم کہ کس نے مولانا سے دشمنی کی تھی، لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سے دشمنی ہو مولانا کی، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا ہے۔ اب آپ دوسری تصویر کو دیکھیے، یہ ہیں مولانا فاروق صاحب۔ اب یہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ظالموں نے
اسے بھی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا، اس کی ہتیا ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب مدرسہ کے ذمہ دار ہیں۔ یہ معاملہ بھی، یہ واقعہ بھی یو پی کا ہی ہے۔ یاد رکھیں، یو پی میں ایک ہفتے میں 2 معاملات سامنے آئے اور دونوں دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہی معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ ہے مولانا فاروق صاحب مدرسہ کے ذمہ دار تھے اور کوئی زمینی معاملہ چل رہا تھا۔ شاید کہ مدرسہ کے لیے کوئی زمین مولانا نے خریدی تھی اور جس سے زمین لی تھی ان کا نام چندر منی تھا۔ مولانا نے جتنی قیمت اس زمین کی تھی تو شاید اس میں سے پورے پیسے دے چکے تھے یا کچھ باقی بھی تھا، لیکن چندر منی کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ چندر منی کسی اور سے بات کر چکے تھے اور اس زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ کسی اور کے ہاتھوں فروخت کر رہے تھے، بیچ رہے تھے، اور مولانا فاروق صاحب کو انہوں نے کال کیا اور کہا کہ آپ آ جائیں، آپ اپنا حساب کر لیں، میں نے زمین آپ کو نہیں دینی ہے، میں نے اپنی زمین کسی اور کو دینی ہے۔ مولانا صاحب اپنے گھر سے اسکوٹی پر سوار ہو کر اور چندر منی کے گھر پہنچے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ مولانا صاحب کے سر پر کلہاڑی سے اور ہتھوڑے سے اور رڈ سے یا جو بھی اسلحہ ہو، جو بھی چیزیں ہو، جو بھی ہتھیار ہو، اس سے مولانا صاحب کی ہتیا کر دی گئی۔ اس کے بعد جتنے بھی آروپی تھے سب فرار ہو گئے، ساتھ میں چندر منی، ان کے جو اور اپنے رشتہ دار تھے، اپنے بال بچے تھے، ان کے جو پڑوسی تھے، سب فرار ہوئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بھیڑ امر پڑی، لوگوں کو پتہ چلا، 10 منٹ کے بعد مولانا کے گھر والوں کو پتہ چلا اور مولانا کے گھر والے وہاں پہنچے جہاں پر مولانا کی لاش پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ پولیس کو خبر ہوئی، پولیس بھی پہنچی اور مولانا کی لاش کو اپنی گرفت میں لیا، لیکن ایک بہت بڑا ہنگامہ سامنے آیا، بہت بڑا حلہ فساد سامنے آیا۔ اب جتنے بھی لوگ تھے مولانا کے، جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ تھے مولانا سے، جو محبت کرتے تھے، جو پیار کرتے تھے، وہ سب مولانا کی لاش کو اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک آروپی پکڑا نہ جائے اور آروپی کو سزا نہ دیا جائے تب تک یہ مولانا کی لاش نہیں اٹھے گی اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کئی مرتبہ پولیس سے پبلک کو دھکا مکا بھی ہوئی ہے، مگر آخر کار بات یہ سامنے آئی ہے کہ مولانا کی نماز جنازہ بھی ہوئی ہے اور مولانا کی نماز جنازہ میں اتنے لوگ شریک تھے کہ میڈیا کا کہنا ہے کہ تقریباً 50,000 کے آس پاس لوگ نماز جنازہ میں شریک تھے۔ اسی بات سے پتہ چلتا ہے اور نماز جنازہ میں جو تعداد لوگوں کی تھی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ مولانا فاروق صاحب بھی دل کے بڑے اچھے اور نیک تھے، ان کی بھی کسی سے دشمنی ہو نہیں سکتی تھی، ان کے اخلاق بڑے اچھے تھے، تب تو ان کی نماز جنازہ میں اتنی بڑی بھیڑ ابھر پڑی تھی۔ دیکھیے، یہ 2 معاملات ایک ہفتے کے اندر یو پی میں پیش آئے اور دونوں دین کی خدمت کرنے والے تھے اور دونوں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی مولانا محمد اکرم صاحب جو امام مسجد تھے، اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے اور ان کے جو بال بچے ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مولانا فاروق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہماری جان کی، ہماری مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں، جتنے بھی مدرسین ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر یہ نہیں رہیں گے تو ہمارے اندر گمراہیت آ جائے گی اور ہمارے اندر ظلمت آ جائے گی اور ہم برباد ہو جائیں گے، ہم دین سے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے ان سبوں کے لیے دعا کیا جائے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے تاکہ ہر مسلمانوں تک یہ خبر پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔